حج عمرے کے بعد بھی انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، معنی یہ ہے کہ قبول نہیں ہوا، قبول ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ کہتے ہیں جی کہ عام انسان جو ہیں وہ تو زمینی مٹی سے، اور انبیاء جو ہیں وہ جنت کی مٹی سے، اور ہمارے نبی پاک جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پہ کوئی دلیل بھی ہے جو مولوی صاحب کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی غلط ہے کہ عام انسان عام مٹی سے تو بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ مٹی سے تو صرف حضرت آدم پیدا ہوئے، یہ تم نے کیسے بنا دیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارے باپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمیں نسبت کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک روایت میں البتہ یہ آتا ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہی آدمی دفن ہوتا ہے۔ تو حضور پاک کی قبر مبارک جنت میں ہے تو اس معنی ہے کہ مٹی جنت کی ہوگی، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جنت الفردوس کی ہے، باقی کی عام جنت کی ہے، اور ہماری جو ہے یہ یہاں سے انہوں نے اٹھائی ہے، آپ کے پاکستان سے مٹی پڑی تھی وہ اٹھا لی ہے۔ انا للہ و انا، پتہ نہیں کیسے مولوی صاحبان مسئلے گھڑتے ہیں۔ جہاں قرآن میں ہے نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، بنا ابوکم آدم، تمہارے ابے کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس لیے مٹی کہا گیا کہ آدمی پیدا تو ہوتا ہے نا مادہ منویہ سے، نطفہ سے، لیکن نطفہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ آدمی غذا کھاتا ہے، غذا مٹی سے آتی ہے، وہ جا کر خون بنتی ہے، خون جو ہے وہ مادہ منویہ بدلتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ہر آدمی مٹی سے پیدا ہوا۔ کراچی سے ایک آدمی جرمنی گیا، جرمنی کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے قادیانی بنا، مرتد ہوا، 15 سال کے پاکستان چھٹیوں پہ آیا، یہودی لڑکی سے جرمن میں شادی کی، پاکستان 15 سال بعد آ کر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی۔ بہرحال اس کی بات یہ ہے کہ اگر اس نے دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، توبہ نہیں کیا، اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تو قادیانی ہوا، مرتد ہو گیا۔ اب یہ اس کو پتہ ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ مرتد کے لیے بھی معافی ہے اگر کلمہ پڑھ لے، اگر ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لے دوبارہ تو معافی ہے۔ کیچر ایک کلپ ہوتا ہے، وہ آپ کیچر ویچر لکھ دفعہ لگائیں، میں نے کہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ علامات قیامت میں ہے، تو تم قیامت کی نشانی میں ہو، اور کیا ہے؟ عورت سے بڑی قیامت بھی کوئی ہے؟ انہی عورتوں نے تو پورا دنیا تباہ کر ڈالی ہے۔ کلم میں جاؤ کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں جاؤ سروس دینے والی کون ہوتی ہے؟ ہر جگہ عورت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ میراتھن ریس بھی ہے، اب کبڈی بھی عورتیں کھیلتی ہیں ماشاءاللہ، کرکٹ بھی کھیلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ انا للہ و انا، دعا کرو اللہ عورت بنائے لیکن عورت صالحہ بنائے، مومنہ بنائے۔ فالصالحات، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے جو صالحات ہیں، جو قانتات ہیں، المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، ان میں تم آتی ہو تو پھر تم عورت ہو، ورنہ تو تمہیں عورت کہلانے کا حق ہی نہیں۔ لفظ عورت کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے، تو جو ظاہر ہو وہ عورت کہاں رہی؟ عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت الرجل، مرد کی عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر ذرا بھی ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت ظاہر ہے۔ تو عورت کا تو معنی یہ ہے وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہے، اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو عورت تو نہ رہی۔